یہاں مرزا صاحب نے کوشش کی ہے کہ قادیانیوں کو ارتداد کی کیٹیگری سے بھی نکالا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح کی بات ہے، عجیب و غریب بات، میں حیران پریشان ہوں۔ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قادیانی، یہ ہمدردی دلا رہے ہیں قادیانیوں سے کہ ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہوتے۔ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کے اگر ماں باپ قادیانی ہوتے تو یہ خود بھی قادیانی ہوتے۔ یہ کوئی 30 مار خان نہیں ہے کہ قادیانیت کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے، ہم بھی قادیانی ہوتے۔ آج جو اتنے فنیر بنے ہوئے ہیں اور اتنے لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم بہت بڑے کوئی ختم نبوت کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں، خود بھی قادیانی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کوئی 30 مار خان نہیں ہے کہ یہ اگر آج قادیانیت کو غلط کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، قادیانی کو غلط کہنا پھر کیا یہ کوئی جرم ہے جو آپ اس طرح کی تانے دے رہے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بھی قادیانی ہوتے؟ مرزا صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو کیا آپ بریلوی ہیں؟ خود آپ نے بتایا کہ آپ دعوت اسلامی میں اتنے سال رہے اور پھر بریلوی رہے اور یہ نعرے لگاتے رہے اور یہ معاملات کرتے رہے، پھر آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ غلط ہیں لوگ، پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب اگر آپ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بریلوی ہوتے، تو کیا اس کی بات درست ہے؟ نہیں۔ اگر آپ بریلوی پیدا ہو کر آج بریلوی نہیں ہیں تو ایک قادیانی پیدا ہو کر کیوں قادیانی لازمی طور پر ہوگا؟ کتنے قادیانی ایسے ہیں جو قادیانی گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دے دی، اور مرزا صاحب آپ خود بھی ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور پھر ایسے مذہب کا خیز دعوے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے، ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جی، دودھ کے رشتے سے۔ جی اب یہ تانا دینا کہ آپ اگر قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہوتے، آج آپ 30 مار خاں بنے ہوئے ہیں جناب، یہ غلط کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو۔ اور کیا کہیں، صحیح کہیں انہیں؟ آپ بھی تو انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ انہیں کافر کہتے؟ جو جواب آپ کا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، جس نے غور و فکر و تفکر سے اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، اس نے قادیانی رہنا ہی نہیں ہے، اور جس نے ڈھیٹ بننا ہے اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے وہ قادیانی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، قادیانی رہے، اللہ کے ہاں خود ہی مجرم بن جائے گا، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جن کے نصیب میں ہدایت تھی، وہ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تب بھی ان کے نصیب میں ہدایت تھی۔ مرزا صاحب آپ نے یہ کوئی ٹھپا لگا دیا نا، جو قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوگا وہ قادیانی ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو راستے بند کر دیے ان کے لیے اور انہیں سبق دے دیا کہ آپ چونکہ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لہٰذا آپ ٹکے رہو وہیں پر۔ کیوں بھائی؟ قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، مشرکوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، بدعتیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور اس طرح کی تو مثالیں آپ دیکھیں کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کی دعوت سے لاکھوں مسلمان ہو چکے ہیں، لاکھوں ہندو، بدھ مت اور دیگر لوگ جو ہیں وہ مسلمان، عیسائی، یہودی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے مرزا صاحب؟ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہیں گے کہ آپ کون سے 30 مار خاں ہیں جو غیر مسلموں کو غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی یہودی کا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آپ بھی یہودی عیسائی ہوتے، لہٰذا کام بند کریں اپنا آپ اسلام کی تبلیغ والا۔ کمال ہوگی، حد ہوگی بھئی، یہودی عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایسی لاکھوں مثالیں دور حاضر میں موجود ہیں۔ تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کیسا مزہ کا خیز ہے؟ کیوں آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر نہیں کرتے اور ایسی باتیں نکالتے جاتے ہیں؟ قادیانیوں کی حمایت کرنے میں آپ کو کیا مطلب حاصل کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں بتائیں، کچھ سمجھائیں تو صحیح۔ تو اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ یہ جو انہیں کافر کہہ رہے ہیں، یہ بھی مطلب ایک ان کو راہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ایسا وہ کبھی کریں گے نہیں، انہوں نے کر دیا تو پھر مرزا صاحب آپ کے نزدیک تو مسلمان ہو جائیں گے باوجود وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے کے، نعوذ باللہ۔ تو آپ اس طرح نہ کریں۔